اللہ اس لیے فرماتے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، بس آپ پڑھایا کریں ان کو نماز۔ ذرا بات غور سے سنو۔ ایک فرقہ ہے بدعتیوں کا، وہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہے، تو آیت کے مطابق اگر ہر جگہ موجود ہے تو ان کی امامت صحیح۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ ہو تو آپ پڑھائے، تو کہتے تو ہے لیکن دل میں نہیں ہے اور جھوٹ ہے، ورنہ ان کا بدعتی کیسے مصلی پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، بس کھڑے ہو جائے ایک گروہ ان میں آپ کے ساتھ، کیونکہ صلاۃ خوف ہے۔ صلاۃ خوف اس کو کہتے ہیں کہ امام کی فضیلت پر لوگ متفق ہیں، دوسرا امام نہیں چاہیے، ایک چاہیے۔ جیسے بھی امامت تو پہلی ہوتی ہے، دوسری تیسری تو ایسی۔ اور مجاہدین سب بھی جماعت نہیں کر سکتے، دشمن کا خطرہ ہے، تو آگے کھڑے ہو جائے، آدھی نماز پڑھ کر چلے جائے، بقیہ نماز وہاں پوری کرے، اور دوسری جماعت آ کے بقیہ آدھی ان کے ساتھ پڑھ لے۔ امام سلام پھیرے یہ نہ پھیرے، ان کی آدھی نماز باقی ہے۔ چار طریقے احادیث میں مروی ہے، راجح یہی ہے۔ امام مالک نے اور امام بخاری نے اسی کو ترجیح جو حنفی فقہ کے مطابق ہے، والحمدللہ علی ھذا۔ عام طور پر جہاد دور ہوتا تھا، مسافر ہوتے تھے 4-2۔ اگر ایسی صورتحال آئی کہ 4 ہے یا 3 ہے تو 2 اور 2 اور 2 اور 1۔ والمسألة تفصیلیة فی بری اللہ ومراقی الفلاح وامداد الفتاح ونجات الارواح وغیرها من المعتبرات۔ اور جب آپ تشریف فرماؤ ان میں تو آپ نماز پڑھائے، اس سے بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے امامت۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 40 سال مسلسل امامت کے ہو گئے، پورے 40 پورے ہو گئے، الحمدللہ۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد انور شاہ کو بھی منبر و محراب سے امامت، تدریس اور خطابت سے خوب عشق کے درجے میں عقیدت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گلے کی صحت و شفا جلدی نصیب فرمائے۔ آپ لوگ آمین کہیں، مسافرین ہیں، قرآن کے طلباء ہے، روزے کی حالت میں، جمعے کا دن ہے، مسجد کا آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کی دعا کا بڑا وزن ہے، بہت قدر ہے انشاءاللہ، اور اپنے طور پر بھی دعا مانگے، کیونکہ ہم تو آپ سے دعاؤں کے طلبگار۔ اور لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، تو آپ دعائیں تو اخلاص سے دے، احسن العلوم کو بھی، احسن المدارس کو، مقاصد کو، دراسات کو، جامع مسجد امام ابو یوسف کو، سامنے نئی بلڈنگ میں احسن اسکول شروع ہو رہا ہے، توحید سنت کی تعلیمات پرائمری سے لے کے میٹرک تک بھی لوگ پڑھے، اور ان کے خاندان گھرانے بھی عقیدے اور سنت کے متبع بنے۔ کونے کانچوں میں اسکول نہیں چلتے، اور ہر شخص اسکول چلانے کا اہل نہیں۔ اسکول کا دفتر احسن العلوم کا نظامت تعلیم یہی دفتر ہو، جس کا دور حدیث اور تفسیر کا داخلہ ہے، اس طرح اسکول کے بچوں کا بھی ہو انشاءاللہ، بچیوں کا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ احسن العلوم کی طرح وہ بھی مثالی تعلیم و تعلم ہوگا اللہ کے فضل سے۔ نام اسکول کا ہوگا اور نصاب مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الہند، شیخ الاسلام حضرت مدنی، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت بن نوری، مفتی ولی اسد، مفتی احمد الرحمان کا نصاب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ، اس زمانے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے اب، کیونکہ جو لوگ یہاں نہیں آتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں، اس راستے میں بھی ان کو ہدایت دینی ہے اور توحید سنت سے آگاہ کرنا ہے، اس راستے سے بھی بڑی دنیا کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اور جب آپ موجود ہو ان میں، پس پڑھائے آپ ان کی نماز۔
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، میرے ایک ساتھی تھا، وہ پیپل پارٹی سے تعلق تھا، 1970-71 میں، آج کل وہ الخبر میں انجینئر ہے پڑھا، اور ہمارا تعلق تو استاذوں کی وجہ سے ہمیشہ جیسے پیغمبر سے ہے اس طرح جمعیت علماء اسلام سے الحمدللہ، اور اسی نسبت اور رشتے سے اہل حق سمجھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب وزیر اعلیٰ سرحد ہو گئے، انہوں نے مجھے کہا ایک سفارشی خط استاد مولانا عبدالحنان سے لے آؤ، لکھ لیا، دے دیا۔ وہ چونکہ مخالف پارٹی کا تھا، وہاں جا کے بیٹھا رہا، عصر کا وقت یا زہر کا ہو گیا، پشاور کی تمام مسجدوں میں نماز ہو گئی، یہ خوش بیٹھا ہے کہ مفتی صاحب تو ان کے وزیر اعلیٰ ہے، نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے نہ ان کے لوگ پڑھ رہا ہے۔ وہ مجھے سناتا تھا کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے ایک چٹائی بچھائی لمبی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اس کونے سے اس کونے تک، اور چٹائی کے ایک کونے پہ کھڑے ہو کے اس نے اذان دی۔ کہ اس کے بعد ایک آدمی باہر نکلا، اتنا بڑا موٹا اور زبردست پگڑ باندھا ہوا پیلا خوبصورت لباس میں، ایسا ہو رہا تھا، اور سیدھا مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا، تکبیر ہو گیا، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب نے نماز پڑھائی تو مجھے کہا واقعی علماء ہر جگہ علماء ہے، کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے پورا کا پورا دارالعلوم حقانیہ اور جامع مسجد مابد خان بن گیا الحمدللہ۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی بڑے احسانات میں سے ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے نماز کے لیے کہتے ہیں اور مجھے امامت کی دعوت دیتے ہیں، والحمدللہ الہ